بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں بڑا لکی ہوں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ویورز بھی بہت لکی ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہمارے ساتھ شیخ ڈاکٹر حماد لکھی موجود ہیں. الحمدللہ آپ لوگ شیخ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلس پہ ٹی وی چینلس پہ اور اسپیشلی محمد علی بھائی کی پوڈ کاسٹ پہ دیکھتے رہیں گے الحمدللہ. اور میں شیخ سے پہلا کوشچن اسٹریٹ شیخ آپ سے کرتا ہوں. پہلی بات اہلا وسہلا مرحبا شیخ. شیخ ہماری جو میرا کچھ تعلق شیخ کافی جو آج کل کی جن زی ہے ان سے رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آف نوئنگ دیئر پرابلمس کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے وہ اپنے پرابلم سے ایشو سے نکل نہیں پا رہے. اور میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں وہ یہ کہ شیخ ٹو مچ کنزمپشن آف مٹیریلزم سوشل میڈیا اتنے ایڈکٹ ہیں کہ یعنی اسکرولنگ کی اور زومبی اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے فون پہ. تو میں نے کچھ دن پہلے ایک بھائی کا میں نے اپنا اسکرین ٹائم کیا انہوں نے اپنا اسکرین ٹائم دکھایا تو شیخ اس میں 14 آورز ایوریج اسکرین ٹائم تھا پچھلے ویک کا اور وہ بھی شیخ اراؤنڈ کوئی 10% کم ہوا تھا بیکاز وہ بزی رہے پچھلے ہفتے میں. تو میں 14 آورس پر ڈے شیخ تو میں نے کہا 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں تو یعنی آپ 2 گھنٹے کے علاوہ سارا اسکرین ٹائم پہ تو جی کہتے ہیں 2 گھنٹے میں واک کرتا ہوں. یعنی اس حد تک سوشل میڈیا اور میں شیخ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ دے کرائی ایوری نائٹ آفٹر کمٹنگ سینز کہ یار اس فون سے دور رہنا یہ فون میری بربادی کا سبب بن چکا ہے لیکن وہ نکل نہیں پا رہے آفٹر ایون نوئنگ. ان کے لیے کیا آپ کے لیے ایڈوائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو گناہ ہے نا وہ اس کی طرف اترائی ہے اور نیکی کی طرف چڑھائی ہے. ایگزیکٹلی. تو گناہ کی طرف آدمی ویسے ہی پھسلتا چلا جاتا ہے, مشکل نیکی کی طرف جانا ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس گہرائی میں گر چکے ہیں وہ بعض اوقات نکلنا چاہیں گے تو بہت مشکل لگتا ہے, ان کو ناممکن لگتا ہے کہ ہم کیسے نکلیں گے. تو بنیادی جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات. جب وہ کوئی نیکی کرنا شروع کریں گے تو وہ گناہوں کو کم بھی کریں گی نیکیاں اور گناہوں کے اثرات بھی ختم کریں گی. اچھا ان جنرل تو نیکیاں ہیں, کوئی بھی نیکی کریں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ایک بھی نیکی کریں گے تو ان کے گناہ میں کمی اتنی گناہ میں کمی واقع ہوگی اور وہ دے ول فیل کہ وہ گناہ میں کمی واقع ہوتی. تو 2 ٹول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے اور یوں سمجھے کہ اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے تو اس کے لیے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹول ہمیں ایسے عطا فرما دیے ہیں ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی اور یوتھ کے لیے بھی. وہ ٹول ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. اس میں ایک ٹول تو ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز شروع کر دیں, 5 وقت نماز پڑھا کریں اور کچھ بھی آپ سے وعدہ نہ کریں, 5 وقت نماز کا وعدہ تو کریں, 5 وقت نماز پڑھیں تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روک لے گی. اور دوسرا ہے قرآن, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے. لہٰذا جب قرآن اور نماز کے ساتھ وہ جڑ جائیں ان جنرل ہر نیکی اور اسپیسیفکلی قرآن اور نماز جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو اپنے آپ کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے. از خود جو ہے نماز اور قرآن ان کو قائل بھی کر لیں گے. اور یہ ٹول ہی ایسے ہیں تو یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. اس لیے ایسے بچے جو بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں تو ایک تو ان کو یہ ان جنرل ہر نیکی کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذکر کو تھوڑا زیادہ کریں, اپنی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر کریں. اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی زبردست ایک بے بسی کا کلمہ ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر کے پیش کر دیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے بچنا چاہیے تو پھر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کریں نا کہ اللہ مجھے نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے گناہ سے. لا حول کا مطلب اجتماعی طاقت کہہ لیں اور قوت کا مطلب انفرادی قوت, کوئی نہیں بچا سکتا الا باللہ, اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے. تو جب یوں اپنا مسئلہ پرابلم اللہ کے سامنے رکھیں اور زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو ان کے اندر وہ قوت آئے گی اور آہستہ آہستہ یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نیکی کی طرف. اور جو یہ نیکی کی طرف چڑھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جو ہی اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے, برائی کے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت نہیں رہے گی کہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے. اور سو مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے, یہ ہر شخص کے ساتھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. یہ کوئی آج کل کی یوتھ کی بات نہیں ہے, بڑے بوڑھے بھی سوشل میڈیا کے اس چکر میں بڑے بوڑھے بھی شکار ہوئے ہیں. لہٰذا کوئی بھی شخص اگر بچنا چاہتا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیکی کرنا شروع کر دے تاکہ آہستہ آہستہ برائی کے اثرات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں. تو برائی کے اثرات ختم ہوں گے وگرنہ یہ جو نفس ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور نماز اور ان جنرل ہر نیکی تو نیکی کریں, بس کوئی بھی نیکی شروع کر دیں. ایون یہ جو ایک تو نیکی ہے حقوق اللہ کے حوالے سے, ایک نیکی ہے حقوق العباد کے حوالے سے. تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی نیکی کرنا شروع کر دیں تو بھی وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اب صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں, بڑوں کی عزت شروع کر دیں, چھوٹوں پہ شفقت شروع کر دیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں. جو بھی کریں گے ہر چیز کا جتنی زیادہ نیکی کی یوں سمجھے کہ اس کا جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا زیادہ اثر ہوگا اور جتنی چھوٹی نیکی اثر اس کا بھی ہوگا, چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی نیکیوں تک. اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں, کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات, یہی گناہوں کو دور کریں گی, گناہوں سے بچائیں گی. وگرنہ انسان جو ہے شیطان تو پھر ساتھ ہے, وہ تو ہمیشہ رہتا ہے ایک خارجی دشمن کے طور پر, اور پھر ایک نفس ہے جو اس کا داخلی دشمن ہے. تو 2 دشمنوں کی موجودگی میں اور پھر ہو بھی برائی کی طرف پھسلن, تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. جی میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے. بس ڈٹے رہو, لگے رہو, نماز پڑھتے رہو, حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور غالب آ جائیں گے. بالکل صحیح. اصل میں دیکھیں بدترین دن وہ ہوگا جس دن گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے.
پھر تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا نا گناہ کے سامنے, اور سب سے بڑی شکست اس دن ہے جب آپ نماز, آپ کا گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں. تو اگر واپس کا مطلب پھر آپ واپس نہیں آنا چاہتے. اور شیطان بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس کا, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ولیعذ باللہ. تو شیخ وہ بھی نا ڈسپوائنٹ بہت زیادہ کرتا ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ تو اتنے ٹائم سے چھوڑنا چاہ رہا ہے گناہوں کو اور تو پھر گناہ کرتا جا رہا ہے. پھر شیخ وہ کبھی اگر کسی نے الکوہول پی لیا یا کسی سے اگر فورنیکیشن ایڈلٹری ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں یار تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو وہ نا ایک طرح سے نماز بھی وہ چھڑاتا ہے کہ یار اب میں نے یہ 40 دن تک نماز ویسے قبول, یہ بھی مسکنسیپشن ہے, قبول ہی ہونی, اب میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو وہ دلدل میں مزید گرتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو توبہ ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو تو وہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو, اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جیسے گناہ ہے ہی نہیں تو یعنی اس کے اثرات بھی ختم کر دیتی ہے. تو توبہ اگر سچی کریں تو وہ آپ کے پاس ہر وقت ٹول ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. شریعت کے اندر کبھی بھی آپ مرتے دم تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, موت آئی ہوئی ہے نا تو اس سے پہلے بھی جب موقع مل گیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ واپس آ سکتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میرے پاس موقع ختم ہو گیا, آپ کے پاس موقع موجود ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ اب میں نے واپس آنا ہے. تو واپس آنے کے لیے آپ اللہ کے پاس ہی واپس آئیں گے, اور کہاں جانا ہے آپ نے. تو اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں, اور جب آپ اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں گے تو باقی گناہ وہ سارے بخش دے گا. دیکھیں وہ حدیث جو مسلم شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی لیے تو اس سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو معاف کر دیا. کچھ دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اصل میں نا گناہ ہو گیا اور گناہ کرنا دونوں میں فرق ہے. گناہ کرنا جو ہے وہ ہے اپنی, جو گناہ کرتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. وہ یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی رہتی ہے, میں اگر اتنا کر لوں گا کیا فرق پڑے. وہ یہ سوچتا ہے, پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے پھر کرتا ہے. جب وہ گناہ اس طرح کرتا ہے نا سوچ سمجھ کے, اس کو توبہ کی توفیق بالعموم نہیں ہوتی. دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, طے کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کل بنی آدم خطاء, ہر ایک سے خطا ہوتی ہے. خیر الخطائین التوابون. دیکھیں فرق یہ کہ راستے پہ جا رہا ہے, پاؤں پھسلا ہے, ادھر پاؤں پھسلا ہے, کبھی ادھر پاؤں پھسلا ہے, تو یہ فوراً واپس لاتا ہے اپنا پاؤں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. تو جس شخص نے گناہ نہ کرنے کی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور قسم کھائی بھی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنا, اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے, یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. کبھی حالات اس طرح سے اس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے کہ چلے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر اس کے جذبات اس قدر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا جو ہی حالات کے اندر ذرا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کرنا. وہ جو خیال آتا ہے نا, وہ جو ندامت ہوتی ہے, وہ پشیمانی ہوتی ہے, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کو فوراً خیال آتا ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا چاہیے, مجھ سے کیا ہو گیا. لہٰذا یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا, اور پورے عزم سے کہ یا اللہ میں نے دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں کرنا. لیکن کچھ دیر بعد پھر کر بیٹھتا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو کیا اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے پھر بھی معاف کر دے گا. تو یقیناً وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دی.